چھوڑتا ہوں، یاد رکھا کر کہاں چھوڑی تھی؟ ہاں 2 رکعت کچھ اور تھی بات، جہاں کہاں چھوڑی تھی بات؟ نہیں دوسری بات تھی کہ ابو بکر صدیق جاگتے تھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا؟ یہ جو پوچھا کہ تم کیسے کھولا، یہ ثبوت آپ کو پیش کروں نا کہ کیسے ان کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا، تو آپ کو دوسری حدیثیں بتائیں گے ان کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جنگ میں ایک دفعہ آپ کو جنگ قیدی آئے آقا جی کے پاس، تو اس میں کوئی آپ کا رشتہ دار بھی تھا. آپ نے کہا اتنا تم پر یہ یا تو قید قبول کرو یا آزاد کرو، تو اتنا جزیہ کیا کہتے کچھ دے دو. اس کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آقا سے کوئی چیز قیامت تک چھپی ہے چھپ سکتی ہے، نہ ماضی نہ حال میں قسم کھا سکتا ہوں. ایسے واقعات ہیں جی، اور اب بھی ہوئے ہیں، اور بعض مشائخوں کو بتائی بھی ہیں ان سے احتیاط کرو. ہمارے مشائخ بتاتے تھے نا، ہمارا عقیدہ تم پر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مولویوں پر نہیں ہے، ان کو سارا علم کا پتہ ہے، سارے علم کا جس حد تک ہے آقا جی کو ہی پتہ ہے. تو کہا کچھ جزیہ دے دو نہیں تو پھر یہ آزاد ہو جائے، اتنی جو ہوتا ہے. اس کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. آقا جی کیا فلانی عورت کے ساتھ فلانی رات کو فلانی جگہ تم نے اتنے مقدار کا سونا نہیں چھپایا تھا، تم دونوں نے مل کے بات، وہ بھی اس کے رشتہ دار تھی تو جو لگتی تھی باتیں نہیں کرتے تھے آپس میں، پھر تم چھپایا نہیں تھا. وہ ہکا بکا رہے تب وہ بکر کا نہیں پتا کہ جاگ رہے ہیں، حیران رہ گیا. فلانی دن فلانی رات مقدار بھی سونے کا اتنا تم لوگوں نے مل کے فلانی جگہ دبایا ہوا ہے. دیکھا ایک شخص آیا آقا جی کے پاس، کہا وہ لوگ خراب ہیں، وہ کافر ہیں، مجبوری کے ساتھ ہیں، آپ اچھے ہیں، تعریفیں کرنے لگا. حالانکہ وہ نیت خراب سے آیا تھا، لیکن اظہار محبت کرتا تھا کہ آقا جی اس کو اپنا محبتی سمجھیں اور اسلام بھی لائے گا اور آقا جی کا خاص جان نثار بنے گا. حالانکہ وہ قتل کی نیت سے آیا ہوا تھا، لیکن اظہار یہ کرتا تھا یہ شامل کر لیں، پھر موقع جب ملے گا میں آقا جی کے ساتھ استغفر اللہ سے. اور آقا جی بردبار اور سب کچھ جاننے والے ہیں، اور تلوار لے کے آیا، ایسے رکھی ہوئی تھی، اور پوچھا کہ وہ لوگ ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اگر کہ تلوار کیا تلواروں کا ستیہ ناش ہے ہو، یا آپ کے مقابلے میں کبھی کھڑی ہو سکتی ہیں، ہر چیز تعریف کرے اور اظہار محبت اور خلوص اور جان نثاری کا جیسے تاثر دے آقا جی کو. پھر آقا جی کا کچھ سن لو میرے سے، ورنہ اکثر ایسے نہیں اتفاق سے بولتے تھے. کہا تمہارے ساتھ ایک سردار نہیں بیٹھا ہوا تھا فلانی جگہ میں، تم 2 بیٹھے، وہ بھی سردار قوم تھا، وہ بھی سردار تھا. تم لوگ میرے متعلق آفت میں باتیں اور گفتگو شنید ہو رہی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے کیسے جان چھڑائی جائے، سارے عرب پہ غالب ہے، ہر جگہ غالب ہے. تم میرے متعلق سازشیں کر رہے تھے. جب تم آپس میں باتیں کر رہے تھے تو تم نے کہا کہ میں تم کو راحت دوں گا، اس مسئلے کو ختم کر سکتا ہوں. حضرت مسائل کہ ہمارے وہی بتوں کا مسئلہ چل گیا، مسئلہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن میری کوئی مجبوریاں ہیں جو مجھ کو اجازت نہیں دیتی. تو سردار نے تم کو پوچھا کہ تمہاری کیا مجبوریاں ہیں؟ کہا کہ تم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور دوسرا میں اس وقت مقروض بہت ہوں، اگر یہ بچے نہ ہوتے اور یہ قرض نہ ہوتا میں تم کو راحت دیتا، حضرت منصور تمہاری جان چھڑا دیتا ہمیشہ کے لیے. استغفر اللہ. کیا یہ باتیں ہوئی نہیں ہوئی؟ وہ باتیں تک بتائیں، وقت تک بتایا، تم فلانا فلانا، ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا. حیران ہی نہیں سوچے نا، تو وہ بکر کا نہیں پتہ تھا جاگ رہا ہے. اللہ 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 ایسے پوچھا تم نے کیسے کھولا. اور جو نیم ملا خطہ ایمان ہوں گے پتہ ہے کیا کہیں گے نیم ملا، کیونکہ آقا کو پتہ ہوتا تو نہ کہتے پتہ نہیں تھا آقا نے تو پوچھا. یہ اور انداز ہے پوچھنے کا، یہ مطلب نہیں ہے. میں آپ کو ٹھوس دلیلیں دیتا ہوں. یہ کہیں دیکھو آقا پوچھا تم نے کیسے کھولا، آقا کو پتہ ہوتا نہ پوچھتے. بھائی پتہ تھا، یہ ایک انداز ہوتا ہے محبت کا. تیری عقل خراب ہے، تو نیم ملا خطرہ ایمان ہے. ان کو پتہ تھا، یہ نہیں کہ نہیں پتہ تھا. تو ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں آقا کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ پتہ نہیں تھا، پوچھا ہی تھا. جیسے کہتے ہیں دیوار کے پیچھے آقا کو پتہ نہیں تھا.
جیسے آقا جی نے کہا میں یہ باتیں جہاں چھوڑی یاد رکھنا دوسری جگہ سے تاکہ ان کو مضبوط کروں انشاءاللہ تعالی. تو کیا بات بول رہا تھا؟ ہاں دیوار والی. تو حدیث میں آقا جی نے کہا انہوں نے آپ کو پتہ تھا سب کچھ تھا لیکن بظاہر چلتے تھے. انہوں نے کہا آپ کی دعوت ہے تشریف لائیں کرم فرمائیں. آپ گئے, آپ کو پتہ تھا جو کرنا نہ کرانا انہوں نے. اس کے لیے آپ کو اور بھی میں باتیں کیوں ایک دفعہ آپ کھڑے ہو کر جو پوچھنا بتاؤں گا, حال مستقبل حلالی حرام کیا کچھ آپ نہیں جانتے تھے. ایسے منحوس سے ایسی باتیں سے نہیں بیان کریں. برائے نہیں سمجھ میں آتی آقا کی شان میں تنقید کرنا یہ بہت مصیبت ہے علماء میں. ایسی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو میں کس جگہ میں تھا؟ ہاں حدیث شریف میں آقا جی کی ایک صحیح حدیث میں دعوت کی آپ آئیں تشریف رکھیں. آقا جی کو کہا آپ بظاہر چل گئے پتہ نہیں پتہ تھا چلے گئے بیٹھ گئے. انہوں نے آپس وہی سمجھتے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں تشریف رکھیں. ایک دیوار ساتھ بٹھا کے اس دیوار قریبوں کے اوپر سے چکی کا پارٹ پھینک دیں گے استغفر اللہ آقا جی دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو آقا جی اٹھ کے وہاں سے ہٹ گئے اور کہا کہ مجھے جبریل نے کہا ہے کہ وہ تم پہ چکی کا پارٹ پہ پھینک دیں تو آپ اس دیوار کے پاس نہ بیٹھے. آقا کو پتہ تھا یہ غلام تھا, اس نے اظہار محبت کیا. آقا زیادہ قریب ہے اللہ کے, جبریل زیادہ قریب ہے. آقا کو بعد میں پتہ چلا, میں اس کو پہلے بتاتا میری مکہ عقل مار جیسے اور حدیث ایک انداز ہوتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی کرتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھے کہتا ہے یہ چاہے کہ مجھے پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے آپ احتیاط کریں یہ کریں. اس کا یہ مقصد نہیں جیسے اس حدیث میں آپ کو میں نے سمجھایا کہ جی تو انہوں نے لکھ دیا. کیا لکھ دیا کتابوں میں؟ بڑے چوٹی کے علماء ہیں جی. جیسے اس کو غوث اقطاب, مجھ کو غوث اقطاب, جس کو مرضی بنا رہا. اب اس کو پتہ ہے غوث کتب ہے نہیں ہے, جس کو جسے محمد غوث کتب بنائی پھرتا ہے. تو ٹھیک ہے ہوگا نہیں ہوگا, ہمیں کسی سے وہ بحث والا ہمارا معاملہ بریلوی دیوبندی سے تو ہے نہیں ہے. ہمارا تو معاملہ آقا جی سے انشاءاللہ تعالی. تو میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں دیوار کے پیچھے کا مسئلہ. اس نے کہا حدیث میں آیا آقا جی نے کہا جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ. جبریل نے مجھے کہا. آقا جی کا جبریل نے کہا, یہ تو نے کہا جبریل نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا, یہ تو نہیں کہا, یہ تو تم نے بڑھائی ہے نا بات. آقا جی یہ تو نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا, کہا جبریل نے کہا. ہاں جیسے کوئی گھر میں بھی کوئی بات ہو اس کو کہتے ہیں بھائی آبا جی یہ بات ہوئی ہے, یہ ہوگی, یہ فلاں, تو اس کو پتہ بھی ہوتا ہے, یہ سب کچھ بولتا ہے اچھا کیا تم نے بتا دیا. پتہ ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے اچھا بتا دیا. یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن عقل نہیں ہے نا, جس میں صلاحیت نہ, اس کو عالم بنا دو, پائلٹ بنا دو, ڈاکٹر بنا دو, بیڑا ہی غرق کرے گا. صلاحیت تو تھی نہیں, تمہیں ڈاکٹر نہیں بنانا تھا. اسی بات اگر ٹیسٹ لے کے ڈاکٹر بناتے ہیں, ٹیسٹ لے کے فوج میں رکھتے ہیں, اس میں وہ دماغ وہ مادہ وہ چیز ہے, اس چیز کا یہ ہے یا نہیں ہے. ایسے بعض علماء بنتے ہیں, ان میں صلاحیت علم کی, تقوی کی, خدا کی محبت کی نہیں ہوتی, بن جاتے ہیں وہ پھر نیم اللہ خطرہ ایمان لوگوں کا بیڑا ہی غرق کرتے ہیں. انسان ایسے لوگوں سے اٹھے بیٹھے نا, ایسی بحثیں وسوسے آتے ہیں. بہرحال اس نے یہ حدیث نقل کی, آقا کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ تھا, اور جو دوسرے تھے وہ اس سے بھی زیادہ بے ادب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ معافی دے. کوئی شخص تھا کہ طریقت میں لگا, اس شیخ نے کہا تھا جب طریقت میں لگے اختلاف جس چیز میں ہو اس کو چھوڑ دے, واللہ عالم کا ہے. وہ دل کا اچھا نکلا, اس نے اختلاف طریقت میں چھوڑ دیا کہ جس چیز میں قرآن چیز میں اختلاف واللہ عالم, اس میں بولنا ہی نہیں ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے. تو کہتے اس کے دل میں ایک دم خیال ہے, کچھ عالم تھا وہ, کہا وہ جو حدیث لکھی ہمارے بڑوں نے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ تھا, جبریل نہیں پتہ, حدیث تو صحیح ہے. آقا نے کہا نہیں, اس نے بتایا تو میں اٹھا. آقا نے کہا جبریل نے بتایا میں اٹھا, یہ تو نہیں کہا مجھے پتہ نہیں تھا. تو وہ ادب سے اس کو زیارت ہوئی تو ادب سے بولا نہیں. آقا جی کی اگر کس پہ کرم ہو جائے خواب میں زیارت ہوتی ہے, اور بہت کرم ہو جائے کروڑوں میں کسی کو کھلے آنکھ سے زیارت ہوتی ہے. حجابات ہٹاتے ہیں ایسے پاس ہی ہوتا ہے. تو کس کو اتفاق سے زیارت نصیب ہوئی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ادب سے بیٹھ کے دل میں خیال ہے, سارا پتہ ہوتا ہے ان کو, اور کیا خیال لے کے گئے یہ بھی پتہ ہوتا ہے.